عرب میں ایک شخص تھا جو مختلف راستوں پر اونٹ کٹوا کر مسافروں کے کھانے کا انتظام کرتا اور ان کو اپنے گھوڑوں پر سوار کر کے جہاں وہ جانا چاہتے وہاں تک ان کو پہنچایا کرتا تھا، اور اس کے کارندے متعین تھے مختلف راستوں پر جو ہر راستے پر یہی کام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ آج زندہ ہوتا اور مشرکین کی سفارش کرتا تو میں ان مشرکین کو چھوڑ دیتا۔ حضرات صحابہ کرام نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ پاک نے ایسے شخص کی جس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا اور جس نے مخلوق کی خلق خدا کی اس قدر خدمت کی ہے، کیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا، بخش دیا، کیا اس کی مغفرت فرما دی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، کلا ما قال رب اغفر لی قط، اللہ نے اس کی بخشش نہیں کی، اس لیے کہ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اے پروردگار میری مغفرت فرما، میری بخشش فرما، یعنی اس کی زبان سے جملہ نہیں نکلا جس کی وجہ سے اتنی بڑی خدمت انجام دینے کے باوجود اللہ نے اس کی بخشش نہیں فرمائی۔ اس لیے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو استغفار خوب کثرت سے کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طوبیٰ، ایسے شخص کو بڑی خوشخبری ہے، ایسے شخص کو خوشخبری ہو کہ جس کے نام اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار پایا جائے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی نہیں چوکنا چاہیے، ہم صبح بھی استغفار کریں، شام کو بھی استغفار کریں، سوتے وقت بھی استغفار کریں، کثرت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ سے باتیں کرتے رہیں۔ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، میرے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ کو توبہ کرنا بہت پسند ہے، بے پناہ پسند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت فرمائیں، آپ حضرات کی مغفرت فرمائیں، اور خاص طور سے ہم اپنے بھائیوں سے بہنوں سے درخواست کرتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنے لیے دعا کریں تو مجھ ناکارہ کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، اس لیے کہ سراپا گنہگار ہوں، گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔